والعرض يا ذو الجلال والإكرام في القرآن المجيد والفرقان الحميد. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس اسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا کی بڑائی بڑھائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے جو میرا آپ سب کا ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. ایک پتا بھی زمین پر اس کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا، ایک پرندہ بھی اس کی اجازت کے بغیر پر نہیں مار سکتا. موت اور حیات کا مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے. انگن بے شمار درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، اشرف الانبیاء، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، امام المرسلین، امام الانبیاء، تیرے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاہرہ اور پاکیزہ ذات پر ریت کے ذرات سے زیادہ، ساری مخلوق سے زیادہ درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، عزت باپ، پردہ نشین، ممتا سے لبریز اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اس عظیم دن جمعہ المبارک کی وساطت سے ہم دعا گو ہیں، کیونکہ یہ ایک وسیلہ ہے، نیک عمل ہے، نیک دن ہے. اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اللہ جو گھروں کے اندر، ہسپتالوں کے اندر جتنے مریض ہیں اللہ تمام کو شفا دے. اللہ ان کے دکھ درد کو ختم فرما. اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، بیٹی عطا فرما، بیٹی عطا فرما، رحمتیں اور نعمتوں سے نواز. اللہ جو کاروبار کے اندر کسی معاملے کے اندر پریشان ہیں اللہ ہر مومن بندے کی پریشانی کو دور فرما. میرے واجب الاحترام بھائیوں، سورۃ الحجرات اس کی آیت نمبر 11 ہے. اس کا آدھا حصہ تقریباً آپ بھائیوں بزرگوں کے سامنے رکھا ہے اور آج کچھ گزارشات اس آیت کے حوالے سے بڑی اہم ترین ہیں. یہ پہلے بھی عرض کیا کہ یہ قرآن مجید کی وہ صورت ہے، 18 آیتیں اس کی. ہر ایک آیت آپ پڑھیں غور سے، فکر سے، تو ایسے معلوم ہوگا یہ آیتیں آج ہی اتر رہی ہیں، میرے لیے اتر رہی ہیں، کیونکہ ہم یقینی بات ہے ہمارے اندر وہ کمیاں ہیں، ہمارے اندر وہ کوتاہیاں ہیں جن کو دور کرنے کے لیے یہ قرآن مجید ہے، ایک نور ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس قرآن کو پڑھو گے نا اللہ تعالیٰ تم پر رحمت نازل کرے گا، اللہ تمہیں صراط مستقیم دے گا. کئی بار یہ حدیث آپ بھائیوں کو سنائی، میں پھر سنا دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو قرآن ہے نا، قرآن اس کا ایک ہاتھ بندے کے ہاتھ کے اندر ہے، اس کا ایک سرا قرآن کا بندے کے ہاتھ کے اندر ہے اور دوسرا قرآن کا سرا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاتھ کے اندر ہے. یعنی میرا کیا ہوا، جب تک مومن، ایمان والے اور ہدایت والے قرآن کو تھامے رکھیں گے، جن کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ جن کے اوپر آ جائے، جس کے ساتھ اللہ کا ہاتھ ہو جائے وہ گمراہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑو. تو اس لیے مضبوطی سے پکڑنے سے مراد اس قرآن کو بڑے غور سے پڑھو، بڑی فکر سے پڑھو. اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت یافتہ لوگوں میں تمہارا شمار کرے گا. آج کی اس آیت کے اندر بڑا ہی اہم پیغام اور وہ گناہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں آج معاشرے کے اندر، جن گناہوں کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے اور وہ اتنے کبیرہ گناہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ گناہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں. بندہ کوئی گناہگار ہے، اللہ سے سچی توبہ کرتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے. لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتے. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہوگا جس کو توبہ کرنے سے بھی اللہ معاف نہیں کرتا. میرا کیا ہوا، یہ حقوق العباد کے اندر آتا ہے کہ بندوں کے کچھ ایسے
کے حق ہے بندوں پر. اگر کسی بندے نے کسی بندے پر زیادتی کی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کے اندر تم اس بندے سے معافی مانگ لو. جب تک میرا بندہ معاف نہیں کرے گا میں رب بھی معاف نہیں کروں گا. اب ایک اور حدیث بڑی سوال فرمائے پھر آگے اس مضمون کو چلاتے ہیں تاکہ ہمیں شروع کے اندر اس آیت کا ذرا خیال رہے کہ یہ کتنی نازک آیت ہے. ایک دن سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک جملہ کہہ دیا. صحابہ بڑی عظمت والے اصل میں اللہ تعالیٰ کے آگے بھی نمونہ بنائے ہیں. کیا کہہ دیا؟ کالی ماں کا بیٹا. کالی ماں کا بیٹا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ کالا ہے پر دل والے ہیں. پورا جسم نور چمکتا ہوا ہے. کیا فضیلت ہے ان کی؟ اب وہ وقت نہیں ہے کہ ان کی صرف فضیلت بیان کی جائے. سیدنا بلال نے میرا جملہ کہہ دیا جب یہ آیت نازل ہوئی ولا تلمزوا انفسکم. مومنوں ایمان والوں کسی مسلمان کی تذلیل نہ کیا کرو, کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھا کرو. بہرحال سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب احساس ہو گیا کہ یار میں نے تو جملہ بڑا سخت کہہ دیا, حالانکہ بلال رضی اللہ عنہ کا راگ نکالا, لیکن آپ اس قدر پریشان ہوئے کہ جب تک میں بلال رضی اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگ لیتا آپ کا درد چھوڑ کے جاؤں گا نہیں. اب احساس پیدا ہو گیا اللہ نے بھی معاف نہیں کرنا جب تک بندہ معاف نہ کر دے. آئے کہا بلال مجھے معاف کر دو. سیدنا بلال رضی اللہ فرماتے ہیں اے ابو ذر میں دل کا بڑا کھرا ہوں, میں نے اپنے نبی کا فرمان سنا اللہ اس کا جنت کے وسط میں گھر بنائے گا جس نے دل کے اندر کسی مسلمان کے لیے ناراضگی نہیں رکھی. میں کیوں ناراضگی رکھی؟ میں نے تو آپ کو کوئی محسوس نہیں کیا ہے, آپ نے کہا میں نے آپ کو معاف کیا. ابو ذر فرماتے ہیں بلال کو مجھے معاف نہ فرمایا ہے. ابو ذر میں نے یار تجھے معاف کیا. میں اعلان کرتا ہوں آپ کے میرے دل کے اندر آپ کی کوئی ناراضگی نہیں ہے. فرمایا ایسے اب ذرا غور کریں مسلمانوں میرے بھائیوں اور میری بہنوں. ابو ذر رضی اللہ فرماتے ہیں اے بلال میں نیچے لیٹتا ہوں تو اپنا پاؤں میری رخسار میں رکھ اور پھر کہ ابو ذر میں نے تجھے معاف کیا. اللہ یہ حالت تھی. ولا تلمزوا انفسکم. آج قرآن کی آیت جمعے کے اندر بیان ہو رہی ہے ولا تلمزوا انفسکم سورۃ الحجرات. بلال کہتے ہیں یار میرا دل نہیں کرتا ابو ذر میں نے تجھے معاف کیا. فرمایا نہیں. آپ کو ایک عارضی طور پر سیدنا بلال نے وہ بات کو مان لیا اور فرمایا اب مجھے یقین ہو گیا ہے, حالانکہ یقین تو پہلے بھی تھا, میں نے تجھے معاف کر دیا. حضرات کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین دنیا سے گئے, اللہ نے دنیا کے اندر سرٹیفکیٹ دے دیا, جیبوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی جنت کے سرٹیفکیٹ دے دیے. اس لیے ان کے آپس میں کوئی ناراضگی نہیں تھی, مومن تھے, ایمان والے تھے. آئیے اللہ کا مضمون شروع کرتے ہیں. یہ دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تاکہ مضمون کی سمجھ رہے. ولا تلمزوا انفسکم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی عزت سب کو پیاری ہوتی ہے. ڈاکو کوئی ہے, کوئی چور ہے, کوئی لٹیرا ہے, عزت اس کو بھی پیاری ہوتی ہے کہ میری کو تذلیل نہ ہو. اور سب سے بڑی عزت والا کون ہے دنیا کے اندر؟ مسلمان ہے, کلمہ پڑھنے والا ہے. آج ہم رشتہ اس کو مضبوط سمجھتے ہیں کہ ہمارے بیٹا باپ بیٹے کا رشتہ مضبوط ہے, خامد بیوی کا رشتہ, بہن بھائی کا رشتہ مضبوط ہے. میرے مسلمان بھائیوں یاد رکھنا یہ رشتے کچھ بھی نہیں ہے. سب سے قیمتی رشتہ ہمارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہے. لا الہ الا اللہ کا رشتہ سب سے مضبوط ہے, اس سے آگے کچھ نہیں. یہی رشتہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے بہترین بنایا, ساری مخلوق سے بہترین بنایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہتر بنایا. اور انسانوں میں سے بھی کون بہترین ہے؟ عباد الرحمن, جو اللہ کے بندے ہیں. حالانکہ بندے تو سارے اللہ تعالیٰ کے ہیں, لیکن مان کے کائنات فرماتا ہے میرے بندے وہ ہیں جو میرے اور میرے نبی کی بات کو مانتے ہیں. تہجد پڑھنے والے, نمازیں پڑھنے والے, روزے رکھنے والے, اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف رکھنے والے, رات دن اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے, یہ میرے بندے ہیں. تو اس لیے ہمیں اللہ کے بندے بننا ہے. اور واجب احترام
پر تذلیل کر دینا۔ آج دیکھیں یہ ٹک ٹاک بنانے والے، مذاق اڑانے والے، یہ آج قریب ہے لوگوں کی۔ آج قرآن کی جو آیت پڑھیں گے، سورۃ الحجرات کی 18 آیتیں پڑھیں گے، ایسے لگے گا یہ آج نازل ہوئی ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا، کسی کی عزت کو پامال نہ کرو، کسی کے چہرے پر اس کی بےزتی نہ کرو، کسی کی پیٹھ کے پیچھے اس کی بےزتی نہ کرو۔ یہ کتنا کبیرہ گناہ ہے؟ آئیے حضرات آپ کو حدیث سناتا ہوں، آپ اندازہ لگا لینا پھر سے کہ یہ کسی مسلمان کی اس کے چہرے پر اس کی پیٹھ کے پیچھے تذلیل کرنا، معاشرے کے اندر لوگوں کے سامنے ایک مسلمان کو ذلیل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ سیدنا ابو انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سود کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں کہ سود کتنا بڑا گناہ ہے۔ آپ اس کے گناہوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ نے یہ سود کو حرام کیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 1 درہم سود کا کماتا ہے، کتنا؟ 1 درہم۔ آج کے دور کے اندر ہمارے وطن کے لحاظ سے 1 پیسہ بھی لگا، 1 روپیہ لگا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن آگے گناہ دیکھیں، 1 درہم کمانے والا سود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بہتر تھا وہ 36 مرتبہ زنا کر لیتا۔ آپ دیکھیں وہ زنا بھی اچھا کام ہے، یہ بھی بہت کبیرہ گناہ۔ آپ نے اسلام نے فرمایا بہتر تھا 1 درہم سود کا کمانے کی بجائے وہ 36 مرتبہ زنا کر لیتا۔ اب آگے آپ حیران رہ جائیں گے، سود کتنا بڑا گناہ، زنا کتنا بڑا گناہ، اس سود اور زنا سے بھی بڑا گناہ کیا ہے؟ محبوب کریم نے فرمایا کسی مسلمان کی اس کے چہرے پر تذلیل کرنا۔ بات سمجھ آ گئی؟ سود کتنا بڑا گناہ، اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرنا، اس سے بڑے بڑے درجے سود کے گناہ کا۔ 1 درہم کمانے سے بہتر 36 مرتبہ زنا کر لیتا، لیکن 36 مرتبہ زنا سے بھی بڑا سود 1 درہم سے بھی بڑا گناہ ایک کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسلمان کی تذلیل کرنا ہے۔ مسلمان کی تذلیل کرنا سود سے بھی بڑا گناہ، زنا سے بھی بڑا گناہ، غیبت سے بھی بڑا گناہ۔ یہ غیبت کی شعبہ ہے۔ تو کسی مسلمان کو حکیم نہ سمجھ، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کوئی عورت، کوئی مرد، کوئی نوجوان، کوئی بوڑھا، کوئی بھی کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھ۔ اللہ کے آپ تقوی والے بہتر ہے۔ کون تقوی والا ہے؟ یہ اللہ ہی ہے۔ آئیے اللہ آگے ایک اور حدیث سماعت فرمائیں، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کوئی شخص کسی مسلمان کا، مومن کا مذاق نہ اڑائے، تذلیل نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ نے کئی مرتبہ حدیث سنی، 2 عورتوں کا تذکرہ ہوا۔ صحابہ کرام فرمانے لگے اللہ کے رسول ایک عورت ایسی ہے بڑی نماز روزے کی پابند، فرضی روزے تو کیا نفلی روزے بھی نہیں چھوڑتی، نمازیں تو کیا تہجد بھی نہیں چھوڑتی، بڑے بڑے نیک عمل کرنے والی ہیں، لیکن اللہ کے رسول ایک مسئلہ ہے وہ زبان کی بڑی کرتے ہیں، زبان سے نہیں دیکھتی وہ کون ہے، آگے کون ہے، تذلیل کر کے رکھ دیتی ہے، بندے کو ذلیل کر دیتی ہے۔ آقا اسلام نے فرمایا جاؤ اس کو پھر سلا دو، ہی فی النار، ہی فی النار، اس کی نمازیں روزے اس کے کوئی کام نہیں آئیں۔ کیوں؟ وہ ایک مسلمان کی، مومن کی، ایمان والوں کی، ایک انسان کی تذلیل کرتی ہے، اور تذلیل کرنا، کسی کی مسلمان کو بےعزت کرنا، اللہ تعالیٰ کو نمازیں نہیں چاہیے، روزے نہیں چاہیے۔ میں پہلے بھی حدیث سنا دی، سود سے بھی بڑا گناہ اور زنا سے بھی بڑا گناہ کسی مسلمان کی تذلیل کرنا۔ فرمایا جاؤ اس کو سنا دو، 3 نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول ایک اور بات ہے، فرضی روزے تو رکھ لیتی ہے، نفلی نہیں رکھتی، نماز فرض کو پابندی کر لیتی ہے، عبادت میں اتنی زیادہ نہیں، لیکن جو فرائض اللہ تعالیٰ نے رکھے وہ پورے کر لیتی ہے، لیکن زبان کی بڑی شاندار ہے، اخلاق بڑا زبردست ہے، اپنی زبان سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ اس کو خوشخبری سنا دو، یہ داخلہ فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے۔ اب دیکھیں ایک طرف نمازیں، روزے، مسلمان کی تذلیل، سب کچھ ضائع کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ محبوب کریم کی زبان
اب ایک اور بڑی اہم ترین حدیث آ رہی ہے، وَلَا تَلْبِسُوا، آیت نمبر 11 سورۃ الحجرات، اور اس کا دوسرا حصہ چل رہا ہے۔ سمجھو کہ سورۃ الحجرات کی 11 نمبر آیت ساری کی ساری چل رہی ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنی بیوی سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، بڑی لاڈلی بیوی آپ کی، مومنوں کی مائیں بڑی ہے لاڈلی، مومنوں کی مائیں ہیں اور مومن سب ماؤں سے پیار کرتے ہیں۔ سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا زینب سے کچھ محبت تھی، انداز تھا، ہر بیوی سے محبت کرنے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ سے بڑھ کر کون انصاف کرنے والا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عورت ہے جس کا نام صفیہ رضی اللہ، صفیہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینب گھر کے اندر بیٹھی ہے، آج کچھ موڈ آف ہے سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ، پتہ غصے کے اندر پہلے بیٹھی ہوئی تھی، یا پتہ غصے کے اندر ہو تو انداز اور ہوتا ہے، کچھ کوئی پریشانی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینب یہ میرے ساتھ ایک عورت ہے، اس بیچاری کا اونٹ بیچارہ بیمار ہو گیا، یہ اونٹ سے بڑی محبت کرتی ہے، تیرے پاس 2 اونٹ ہیں، تو ایک اونٹ صفیہ کو دے دے۔ اب حضرات توجہ فرمائے، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ۔ سیدنا زینب غصے کے اندر بیٹھی ہوئی، بس زبان سے یہ جملہ نکل گیا، اے اللہ کے رسول میں اس یہودی نسل عورت کو اپنا اونٹ دے دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیا کہا؟ جملہ دیکھیں، اس کا باپ بھی یہودی تھا، ماں بھی یہودی تھی۔ اے اللہ کے رسول، سیدنا زینب رضی اللہ عنہ فرمانے لگی، اللہ کے رسول میں اس یہودی نسل عورت کو اپنا اونٹ دے دوں؟ اللہ کے رسول کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ سیدنا زینب سے محبت کرنے والے مفسرین یہ بات لکھتے ہیں، جب یہ جملہ کہا سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ نے، وہ یکم ذی الحج تھا۔ کون سا دن تھا؟ یکم ذی الحج، چاند نظر آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ واپس آ گئے، بہت ناراض ہوئے اللہ کے رسول کہ سیدنا زینب نے یہ الفاظ کیوں کہے، نبی کو دکھ پہنچا۔ اور لکھنے والے لکھتے ہیں ذی الحج کا پورا مہینہ گزر گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا زینب کے گھر نہیں آئے، آگے محرم الحرام آ گیا، اللہ کے رسول پورا محرم الحرام سیدنا زینب کے گھر نہیں گئے۔ وَلَا تَلْمِزُوا، میرے بھائیوں میری بہنوں یاد رکھنا، یہ کوئی عام جملے نہیں ہے جو آج ہم زبانوں سے کہہ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے کوئی بڑا جملہ نہیں کہا۔ کتنا جملہ کہا سیدنا زینب نے، اللہ کے رسول 2 مہینے نہیں گئے، آگے سفر کا مہینہ شروع ہو گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا زینب کے گھر آ گئے۔ یہاں پر ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے زینب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہیں چاہتا تھا آج بھی تیرے گھر آنے کو، اللہ آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتا تھا تیرے گھر آنے کو، لیکن میں اس لیے تیرے گھر آیا ہوں، یہ سفر کا مہینہ ہے، اور جاہلیت کے دور کے اندر لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ یہ منحوس مہینہ نہیں ہے، تاکہ آج بھی دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر آج کے دور کے اندر کتنے مسلمان ہیں جو سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اس میں شادی نہ کرو ورنہ دلہا دلہن کبھی سسرالستان کبھی افغانستان چلتے رہے، سفر میں رہے، یہ جاہلیت والے کام ہیں۔ اور بہت ساری رسم و رواج ہیں جو آج مسلمانوں نے بنائی ہوئی کہ اس مہینے کو کہتے ہیں۔ اے زینب میں اس لیے تیرے گھر آیا ہوں، زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مہینوں کو عظمت والا بنانے والا ہے۔ یہ عظمت والے مہینے ہیں، سارے 12 کے 12 مہینے عظمت والے ہیں، کوئی مہینہ منحوس نہیں۔ لیکن جو میں بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، سیدنا زینب نے ایک جملہ کہا کہ میں اس یہودی نسل عورت کو اپنا اونٹ دے دوں، اس جملے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے آپ کر دیا ہے، دکھ پہنچا۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ کہا تھا، محبوب کریم نے فرمایا عائشہ تیرے جملے کو اگر سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے وہ بھی زہر ہے، تو نے کیوں یہ جملہ کہا ہے چھوٹے قد والی؟ ہم کہتے ہیں کہ گناہ نہیں ہے، یہ بہت بڑے کبیرہ گناہ ہے، سود سے بڑا گناہ، زنا سے بڑا گناہ، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کسی مسلمان
مسلمان کی اس کے چہرے پر پیٹھ کے پیچھے تذلیل کرنا ہے۔ آج ہم اس کو شوق سمجھتے ہیں۔ میرے نوجوان بھائیوں، کسی مسلمان کا مذاق نہ اڑائے۔ آج پوری یہود و نصارہ کی کوشش ہے، حضرات ہم وہ بات سوچتے نہیں وہ کہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ آج ان قادیانیوں کا، ان عیسائیوں کا، ان یہودیوں کا پورا زور ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بدلا جائے، آپ کے فرمان کو بدلا جائے، جو آپ نے کہا ہے اس کے الٹ کر کے دکھایا جائے۔ آج مسلمان کس طرح ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، ایک دوسرے کی پیٹھ کے پیچھے تذلیل کرتے ہیں۔ آئیے حضرات حدیث نمبر میں آپ کو 6 سناتا ہوں، آپ ذرا غور کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے کسی مسلمان کی تذلیل کرنا۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک باغ ہے، اس باغ سے گزرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک رک گئے، دو قبریں گئے۔ اللہ کے رسول ایک قبروں کے قریب آئے، سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں، حیران رہ گیا کہ اللہ کے رسول کی حالت کیسی ہوگی۔ آپ قبروں کے قریب کھڑے اور آپ کی یہ جو آستینیں ہیں، آپ کے بازو ہیں، یہ کام ہے تھرتھری لگی ہوئی۔ فرمایا اتنا بہادر نبی، اتنا دلیر نبی، اس میں کوئی شک نہیں اللہ کے رسول سے بڑھ کر وہ دنیا میں بہادر آئے، اور آپ اس حالت کب کبھی طاری ہو چکی ہے قبروں کے قریب۔ فرمایا عبداللہ ان دو قبروں پر جہنم کا عذاب ہو رہا ہے، ایسا عذاب ہو رہا ہے، اور ایک بندہ وہ ہے جو اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچ سکتا، بس جہاں کھڑا ہوا پیشاب کر دیا۔ جیسے آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ ممی ڈیڈی لوگ بیچاروں کو پتہ نہیں لگی، اللہ پاک سب ہدایت مانگیں گے تو اللہ دے گا، دین سیکھنے کی تو آئے گا۔ اسے کھڑے دیوار کے ساتھ پیشاب کر دیا، کھڑے پیشاب کر دیا، پانی استعمال نہیں کیا، چل کھڑے ہوئے اسی طرح کھانا کھا رہے ہیں، اسی طرح پی رہے ہیں، کپڑے بھی پلیت، جسم بھی ناپاک۔ فرمایا میں دیکھتا ہوں جہنم کا عذاب ہو رہا ہے اس طرح۔ فرمایا اتنا سخت عذاب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑی اسی بات پہ آئی کہ حضرات آج ہمیں یہ سورۃ حجرات کے بعد یہ آیتیں کہ یہ بڑے سخت عذاب ہیں اللہ تعالیٰ کے پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے والوں کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اطاعت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو قسم کے آسے ہوتے تھے، ایک آسا ہے یہ میرے ہاتھ میں پکڑا ہے، اس کو آسا کہتے ہیں، اور ایک آپ نے اکثر دیکھا ہوگا چھڑی ہوتی ہے جس کے آگے کل وغیرہ اسٹیل کا یا لوہے کا چیز لگی ہوتی ہے، اس کو اور کہتے ہیں، مجھے نام بھول گیا، اسے آسا کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جاتے تو آسا مبارک نہیں لے کے جاتے، جب آپ سفر میں جاتے ہیں تو وہ چھڑی لے کے جاتے ہیں جس کے آگے لوہے کا کیل لگا ہوتا ہے۔ کس لیے؟ اس لیے تاکہ سفر کے اندر اگر کہیں قضائے حاجت کی ضرورت پڑ گئی تو اللہ کے رسول سب سے پہلے گڑا کھولتے اور گڑے کھول کے پھر اللہ کے رسول پیشاب کرتے، اس قدر بچتے پیشاب کے چھینٹوں سے۔ نبی لقد کان لکم فی رسول اللہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے ہیں اور ایک یہودی آپ کو دیکھ رہا ہے، اور بھی تھے، تو یہودی نے بڑی طرز کی۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول مسلمانوں کا نبی ایسے پیشاب کرتا ہے جیسے عورتیں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے بات سنی، آپ قضائے حاجت سے فارغ ہوئے، آرام سے تسلی سے ان کے پاس گئے، یہودی کھڑے، فرمایا ادھر آؤ۔ فرمایا تم مجھے تانا دیتے ہو، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سکھانے کے لیے آیا ہوں، لیکن یاد رکھنا جاؤ تم اپنی تورات کھول کے دیکھو، تمہاری تورات کے اندر اس نبی کا تذکرہ چل رہا ہے جس نبی پر اللہ تعالیٰ نے وحی کی، وہ بندہ جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا سخت عذاب دیا جب وہ مر گیا، اس کو قبر کے اندر ایسا سخت عذاب آیا جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اپنے جسم کو نپاک رکھتا تھا۔ اس قدر اس کو مار پڑتی، اس قدر پھشتے مارتے، مار مار کے اس قدر ہو جاتا جس طرح یہ سر کا یہ بڑی بال مارے۔ اب میں بال یہاں سے دکھاؤں پکڑ کے آپ کو نظر نہیں آئے گا، اس قدر اس کو مار پڑتی اس گناہ کی وجہ سے۔ جاؤ یہودی اپنی کتاب میں پڑھ کے دیکھو، اللہ نے نبی پر وحی اتار دی، اے نبی تیری امت کا ایک بندہ ہے اس وجہ سے عذاب کے اندر مبتلا ہے، وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس کو ایسا عذاب دیتا، ایسے فرشتے اس کو مارتے، اتنا مارتے اس کی کمر بال کے برابر ہے۔ اب دیکھیں کتنا بڑا آگے جو بات آ رہی ہے، فرمایا اللہ کے رسول یہ دوسری قبر والا کون ہے؟
فرمایا یہ وہ بندہ ہے جو کسی مسلمان کی تذلیل کرنے والا ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا أَنفُسَكُمْ، مت کسی مسلمان کی مومن کی اس کے چہرے پر اس کے پیٹھ کے پیچھے کبھی بھی اس کی تذلیل نہ کرو۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے مسلمان کا دفاع کرتا ہے۔ فرمایا دوسرا عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ اس قدر وہ بندہ کبھی نہیں دیکھتا تھا معاشرے کے اندر چار بندے بیٹھے، بس پکڑا اس کو جرم اس کی بےعزتی شروع کر دی، یہ ایسے ہے یہ ویسے ہے، یہ وہ عذاب ہو رہا ہے اس کو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور احترام بھائیوں بزرگوں میں کہہ رہا ہوں وَلَا تَلْبِسُوا، یہ سورۃ الحجرات آیت نمبر 11 کا ایک ہی جملہ آج کے جمعے کے اندر، کوئی مسلمان کسی مسلمان کی نہ چہرے پر نہ پیٹھ کے پیچھے تذلیل نہ کرے۔ آئیے حدیث نمبر یہ بلکہ آیت نمبر سن لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک لفظ ہے وائل، جس طرح ویل للمطففین ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہ جو لفظ ہے نا وَلَا تَلْبِسُوا، آگے اللہ نے پوری سورت اتار دی، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، پوری سورت اتار دی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ کوئی مسلمان نہ اپنے مسلمان بھائی کی سامنے نہ اس کے پیٹھ کے پیچھے کوئی اس کی غیبت نہ کرے، معاف وہ مومن۔ وَلَا تَلْبِسُوا، کوئی مسلمان کسی کی تذلیل نہ کرے، مومن تو دفاع کرنے والا ہوتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک حدیث آئی، کوئی مسلمان جب فوت ہوتا ہے، ماشاء اللہ فوت روز ہوتے ہیں، روز اعلان ہو رہے ہیں، ہم نے بھی جانا ہے، تیاری رکھنی چاہیے۔ اور موت ایسا ہے کہ ہر وقت ہمیں تیار رہنا چاہیے، بتا کے نہیں آئے گی، کب آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ تیاری وہ ہوتی ہے یعنی اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، جو حکم اللہ اور اس کا رسول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان فوت ہو گیا، ایک دوسرے مسلمان نے اس کو غسل دیا، غسل دیا۔ اب غسل دیتے ہوئے اب اس کے اندر کوئی عیب دیکھ لیتے ہیں، غسل دیا، مثال کے طور پر اس کی حجامت بنی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جمعے کا دن ہوتا ہے نا، یہ فضیلت والا دن ہے، اس دن غسل کیا کرو، اپنے بال کاٹا کرو، ناخن تراشا کرو، مونچھیں کاٹا کرو، بال کاٹا کرو، یہ جمعے والا دن تیاری کا دن ہوتا ہے۔ پڑھ کے زیادہ سے زیادہ 40 دن سے اوپر نہ جاؤ، یہ ہفتہ آپ رکھا ہے، ہو جاتا ہے کبھی بندہ ایسا مصروف ہوتا ہے لیکن 40 دن سے اوپر نہیں جانا چاہیے۔ اب ایک بندہ غسل دے رہا ہے اپنے مسلمان کو، اب اس نے دیکھ لیا کہ اس کی حجامت نہیں بنی، کیسا ہے، لیکن اپنے سینے میں یہ راز چھپا لیا، ظاہر نہیں کی، غسل دیا، کفن دیا، خوشبو لگائی، جنازہ پڑھا، دفنا دیا۔ اب کسی کو نہیں بتایا کہ یار میں نے فلاں بندے کو غسل دیا، اور اس کو تو اللہ کے بندے کو یہ بھی نہیں پتا کہ حجامت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ سینے میں راز رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ آسمان سے آواز لگاتا ہے او میرے فرشتوں لبیک یا رب جلیل، فرمایا یہ جو میرا بندہ ہے نا جس نے اپنے مومن بندے کے راز کو چھپایا ہے، اس کے 10 کبیرہ گناہ معاف کر، 10 کبیرہ گناہ معاف کر۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو صورت ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول یہ ویل سے کیا مراد ہے؟ فرمایا میرے صحابہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اندر، آخری بات بڑی توجہ کے ساتھ سے بات فرمائی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اندر ایک ایسا گڑھا بنایا ہے جو جہنم کے اندر، وہ جہنم کے بڑے بڑے درجے ہیں، جس طرح جنت کے بھی بڑے درجے ہیں جہنم کے بھی بڑے درجے ہیں، اور سب سے گہرا گڑھا جو بنایا اس کو ویل کہتے ہیں۔ فرمایا اس ویل کے اندر کون ہوگا؟ ابو جہل ہوگا، عتبہ ہوگا، شیبہ ہوگا، اور سب سے بڑی بات جو دل میں نہ بٹھائیں کہ یہ کافر ہوں گے، ہم نہیں ہوں گے، فرمایا بے نماز بھی اس میں ہوں گے۔ وہ گڑھا ہے جس کو ویل کہتے ہیں، اور اس گڑھے کے اندر کون سے نمازی ہوں گے؟ نمازی بھی ہوں گے، اب بے نماز نہیں، نمازی بھی ہوں گے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اس گڑھے میں وہ لوگ ہوں گے جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکاتیں بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، ماشاءاللہ تسبیحات بھی پڑھتے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں، ذکر و اذکار بھی کر رہے ہیں، لیکن کسی مسلمان کی عزت کو چھوڑ دیں، مسلمان کی عزت کو چھوڑ دیں، نماز کا کیا فائدہ؟
نمازیں بھی پڑھتے ہیں، مسلمان کو ایسا ذلیل کرتے، بس سامنے بیٹھے تو تذلیل، بعد میں بیٹھے تو تذلیل، چھوڑتے ہی بات۔ فرمائے گڑا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جس میں وہ لوگ جائیں گے لومازہ دل، لومازہ کا معنی چہرے پر، لومازہ کا معنی پیٹ کے پیچھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اور اللہ کا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کوئی بھی بات تمہیں نظر آ جائے تو چھپا جائے۔ ہمارے اندر کتنے آئے ہوئے، ہم کتنے گناہگار ہیں، اللہ ہمارے کتنے عیب چھپائے ہوئے۔ فرمایا دنیا میں اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، تم کسی کا عیب چھپاؤ گے اللہ تمہارا کل کیا بتا دے چھپائے گا۔ اس لیے میرے واجب الاحترام بھائیوں اور بزرگوں، سورۃ الحجرات آیت نمبر 11، اس کا آج ایک جملہ بھائیوں بزرگوں کے سامنے رکھا ہے، اور یہ جملہ ایسا ہے جو ہر مسلمان کو اپنے سامنے نظر آنا چاہیے۔ کہیں یہ بات میرے اندر تو نہیں ہے، میری نمازیں ضائع نہ ہو جائے، میرے روزے نہ ضائع ہو جائے، میں کیوں کسی مسلمان کی تذلیل کروں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مسلمان کی کلمے سے بڑھ کر بڑا قیمتی رشتہ کوئی نہیں۔ میں نے شروع کے اندر وہ حدیث سنا دی کہ کس قدر صحابہ کرام آپس کے اندر محبت کرنے والے، اور انما المؤمنون اخوہ، مومن مومن کا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا سے شروع کی، 6 آیتیں یا ایھا الذین آمنوا کی، اور یہ بھی آیت کہ ولا تلمزوا، کوئی مسلمان کسی مسلمان کی تذلیل نہ کرے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرے، ہر عورت دوسرے سے محبت کرے، اور ہمارا کوئی نوجوان ہے، بھائی ہے، بیٹی ہے، یہ جملہ اپنے ذہن کے اندر رکھے سورۃ الحجرات کا، ورنہ ہماری نمازیں بھی ضائع ہو جائیں گی، ہمارے روزے بھی ضائع ہو جائیں گے۔ حالت کا حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ، تھک جائیں گے عمل کر کر، اللہ سارے عمل کے عمل والے ہوا میں اڑا دے گا۔ کیا تمہارے ایسے عملوں کی مجھے نہیں چاہیے جو تو کہ میرے کلمہ کو بندے کی لا الہ پڑھنے والے کی تو دنیا کے اندر تذلیل کرتا تھا۔ تو اس لیے میرے سمیت ہر بندے نے انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ سے پورا وعدہ کرنا ہے، اللہ سے وعدہ، اے رب العالمین جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن یہ بھی یاد رکھنا جو کسی کے ساتھ کر بیٹھے ہیں، اگر دنیا کے اندر آج موجود ہے نا تو آج بھی جا کے بندہ اس سے معافی مانگے کہ یار مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں نے فلاں موقع پر تجھ سے یہ کہہ دیا، تو انشاءاللہ جب بندہ کسی بندے کے پاس جائے گا وہ خالی نہیں موڑتا، تو انشاءاللہ فوت ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اس کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ لیکن موقع یہی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی، تلواروں کے زخم مٹ جاتے ہیں لیکن زبان کے زخم نہیں مٹتے، اس لیے دنیا میں مٹانے کا طریقہ یہی ہے، اللہ سے توبہ کریں، اور حقوق العباد کے اندر آتا ہے کہ بندہ بندے کو جب تک معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ ہمیں زندہ رکھے اسلام پہ، اللہ ہمیں موت دے ایمان پہ۔